السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80، آیت نمبر 33، جز اما پارا 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اب انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو آیتیں یہاں سے آ رہی ہیں، تو کچھ آیتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کی، حشر کی منظر کشی کی ہے کہ کس طرح سے حشر برپا ہوگا۔ تو یہاں پر قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہے سیکنڈ ٹرمپٹ کی، یعنی جو دوسرا نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد سارے لوگ جو مر گئے تھے ان کو اٹھایا جائے گا، اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ تو ہم پہلا ورڈ لیتے ہیں فَإِذَا، دو الفاظ سے مل کر بنا یہ ف پلس ایزا۔ تو ف یہاں پر الفا الاستنافیہ ہے یا حرف استنافیہ ہے، استنافیہ۔ یا ہم اس کو ریزمپشن پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں، ریزمپشن پارٹیکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ریزمپشن پارٹیکل ہے یہاں پر سیکوینس بتاتا ہے، یعنی کہ کیا چیزیں ہوں گی، تو ہم نے مطلب کس ترتیب سے ہوں گی، تو ہم پہلے بھی آیتوں میں پڑھا ہے نا قبر کے متعلق، کہ اللہ نے اس کو قبر دی، اس کو زندگی دی، پھر اس کو موت دی، اس کو قبر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے بعد کی سیکوینس بیان کر رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا۔ تو یہاں پر ریزمپشن پارٹیکل کے طور پر اگر ف کا ترجمہ آ جائے گا دین، پھر کا ترجمہ آ جائے گا اردو میں پھر، ٹھیک ہے۔ سو پھر، تو یہ یہاں پر پھر کا ترجمہ آ جائے گا ف کا۔ پھر ہم آتے ہیں ازا کی طرف۔ ازا دوسرا ورڈ ہے، جوڑ کر لکھا ہوا ہے لیکن الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ازا، ازا یہاں پر ٹائم ایڈورب ہے، ٹائم ایڈورب یعنی ظرف زمان، جس سے وقت کا پتہ چلے، زمانے کا پتہ چلے، کسی ٹائم کا پتہ چلے، اسے ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ تو ازا کا مطلب ہو جائے گا when، ٹھیک ہے، when جب، اردو میں جب، انگلش میں when، then when، ٹھیک ہے۔ یا پھر ہم ترجمہ کریں گے پھر جب، پھر ازا جب۔ تو جب سے پتا چلا نا کبھی نہ کبھی یہ کام ہوگا، تو وقت کو مطلب بیان کر رہا ہے یہ، اسی لیے ٹائم ایڈورب ہے۔ پھر ازا جب، جاءت۔ اب یہ اصل میں پہلے ہم دیکھیں یہ ورڈ ہے کیا، جاءت ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے۔ ہم تا کے نیچے جو کسرہ ہے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جاءت کو۔ جاءت جو ورڈ ہے یہ ہے فعل ماضی، یعنی پاسٹ ٹینس، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ تا کے اوپر، پاسٹ ٹینس میں جب تا کے اوپر سکون آتا ہے لاسٹ میں، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے شی کو، فیمیل کو، ٹھیک ہے، فیمیل یعنی مؤنث کو۔ تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب مؤنث کون ہے یہاں پر؟ یہاں پر الصاخہ مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہ فیمنن ہے، تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اسی لیے ساخت ورڈ آیا، ساخت، ٹھیک ہے۔ ساخت ورڈ ہے نا فیمیل، اسی لیے جاءت ورڈ آیا۔ تو ہمیشہ یہ جو بھی فیمیل ورڈ کو انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے لیے جاءت استعمال کرتے ہیں، شی کے لیے جاءت۔ اور اگر یہ میل ہوتا صرف جاء آتا، یہ تاکہ پھر سکون آ رہا ہے ایکسس میں، تو یہ فیمیل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اب یہ چونکہ فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، پھر ہر ورڈ کے کچھ نہ کچھ اپنے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جاءت کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں جیم یا حمزہ، ٹھیک ہے۔ جیم یا حمزہ جو روٹ لیٹر ہے یہ قرآن کریم میں 278 ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے۔ جاء کا ترجمہ ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، آنا، ٹو کم، ٹو کم، آنا۔ تو اب یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے، آئے گی،
فَإِذَا جَاءَتْ، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو فیوچر کا ترجمہ ہو رہا ہے، آئے گی، پاسٹ کا تو ترجمہ نہیں ہو رہا. تو جاءت ہے، جاءت کا مطلب ہے وہ آئی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر چونکہ اذا لگا ہوا ہے، اذا کی وجہ سے یہ پاسٹ ٹینس فیوچر ٹینس میں تبدیل ہو گیا. کچھ ٹائم ایڈوربز، کچھ الفاظ، کچھ پارٹیکلز، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو ورڈ کو ماضی سے مضارع میں لے جاتے ہیں، یعنی پاسٹ کو فیوچر میں لے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو جاءت ہے اس کا ترجمہ ہے وہ آئی، وہ آئی. لیکن اذا جاءت کا ترجمہ ہوگا جب وہ آئے گی، ٹھیک ہے. تو ترجمہ فیوچر میں ہو جائے گا جب وہ آئے گی. اب یہاں پر جاءت جو ہے فیمیل ہم نے دیکھ لیا، اور یہ ہے جاءت، تا کے اوپر سکون ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تا کے اوپر سکون نہیں لکھا ہوا، بلکہ تا کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے، جاءتی، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سکون والا ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر پر سکون آ جائے اور اس کے بعد والے لیٹر پر یا تو شد یا پھر سکون آئے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، اگر کیا ہم ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتے ہیں، جب کسی لاسٹ لیٹر پر سکون آ جائے، جزم آ جائے، پھر اس کے بعد آنے والے لیٹر پر یا تو شد آ جائے، تشدید، یا پھر سکون آ جائے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں، زیر لگا کر پڑھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتْ پڑھتے تو پھر آپ کو یہاں پر بریک لینا پڑتا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ قرأت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. اسی لیے کیا کیا جاتا ہے، جو سکون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر لگا کر اس کو اگلے لیٹر سے ملا دیا جاتا ہے. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ورنہ آپ کو کیا پڑھنا پڑتا، وَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ، اور کیا ہو جاتی، بات بریک ہوتی. جو فلو ہے، جو ایک جو بات کے اندر جو ایک تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا. اسی لیے یہ پڑھنے کا رول ہے، ٹھیک ہے. اس سے گرامر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جسٹ ریڈنگ رول ہے. تو جاءت الصاخہ، تا کے نیچے کسرہ لگا کر پڑھا جاتا ہے، اصل میں وہ جاءت ہی ہے، ٹھیک ہے. تو جاءت کا مطلب وہ آئے گی، اذا کی وجہ سے وہ آئے گی ہو جائے گا، لیکن جاءت کا مطلب ہے وہ آئی. پھر اذا، جب جاءت آئے گی. ہر جگہ یہ اپنا اثر نہیں کرتا ہے، جہاں جہاں اثر کرے گا ہم لوگ وہاں پر فوکس کریں گے، انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے. خصوصی طور پر جب یہ اذا فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، اذا پلس فعل ماضی، پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے فیوچر کا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو ہم اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پھر اذا، جب جاءت آئے گی، الصاخۃ، الصاخۃ، سب سے پہلے تو ال آ رہا ہے صاخہ میں، الصاخۃ میں. جو ورڈ بھی ال سے شروع ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک تو معرفہ ہو گیا، دوسری بات اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤن یا ال سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو خاص ہے اور دوسری بات یہ اسم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اسم کون سا ہوگا، یہ گول تا کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، تو یعنی اس میں مرفوع، رفع اسٹیٹس میں، یعنی نومینیٹو ناؤن، نومینیٹو ناؤن، نومینیٹو ناؤن اس میں مرفوع. اچھا، دو باتیں پتہ چل گئی ال کی وجہ سے، ایک تو ناؤن ہے اور دوسرا معرفہ ہے، اور تا کے اوپر جو پیش ہے اس سے پتہ چل گیا یہ سنگولر ورڈ ہے، اسی لیے تا کے اوپر پیش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں مرفوع ہے. دوسری چیز کیا، کہ جب گول تا پر کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گول تا پر جو ورڈ اینڈ ہوتا ہے وہ جنرلی کیا ہوتے ہیں، فیمینن ہوتے ہیں، یعنی مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث فیملی، ٹھیک ہے. تو یہ فیمینن ورڈ ہے، اسی لیے وہ جاءت ورڈ آیا تھا، جاء نہیں آیا.
اچھا اب ہم اس کا روٹ دیکھتے ہیں، الصاخہ کا، الصاخہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، خا، خا، اور یہ صاد خا خا روٹ لیٹر قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ اسی مقام پر آیا ہے۔ صاخہ کا مطلب ہوتا ہے صاد خا خا کا مطلب کہ کوئی ایسی سخت آواز جو انسان کے کانوں کو بہرا کر دے، یا کسی کے بھی کان کو بہرا کر دے، تو آواز کی سختی جو بہرا کر دینے والی ہو اسے صاخہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب ترجمہ کیا ہوگا، پھر اذا جب، جاءت آئے گی، الصاخہ بہرا کر دینے والی۔ اب کون ہے یہ بہرا کر دینے والی؟ یہ ہے قیامت۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حشر کے لیے جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے، کہ یعنی اس کی شدت اتنی ہوگی کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں، اتنی شدت ہوگی اس آواز کی۔ کچھ ڈیسیبلز تک انسان آواز کو سنتا ہے، اور وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے، مطلب اس کے لیے آڈیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد تھوڑی اگر بڑھ جاتی ہے ڈیسیبل تو پھر وہ شور بن جاتی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو پھر انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سوکھا کا مطلب ہے وہ جو بہرا کر دینے والی ہے، اب والی کیوں، فیمنن ورڈ ہے، قیامت کو کہا گیا ہے۔ پھر اذا جب، جاءت آئے گی، الصاخہ بہرا کر دینے والی یعنی قیامت۔ Then when comes الصاخہ the deafening blast یا voice، ٹھیک ہے، پھر جب آ جائے گی بہرا کر دینے والی، کانوں کو بہرا کر دینے والی یعنی کہ قیامت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کے فیئر سے، اس دن کے ہر قسم کی آزمائش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی و ذکر الحکیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔